نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، میری آرزو محمد، میری جستجو مد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعویذ اپنے پاس رکھ لینے کے بعد ہر دل پر آپ کی حکمرانی ہوگی، ہر کام اور ہر جگہ پر آپ کو فتح ملے گی۔ تو انشاءاللہ یہ آپ جب کریں گے تو آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ بھی چل جائے گا، اور انشاءاللہ گارنٹی سے اللہ کے فضل سے جس طرح لکھا گیا ہے انشاءاللہ اسی طرح ہوگا۔ لیکن آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے تاکہ آپ جب اس کو کریں آپ کو مکمل فائدہ ہو۔ اگر آپ ترتیب اور ترکیب کے علاوہ اس کو لکھیں گے یا کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی، تو الٹا آپ پھر اس نقش کو کوسیں گے، حالانکہ غلطی آپ کی ہوگی۔ تو پہلے آپ اچھی طریقے سے ویڈیو دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ اب دوستو، یہ نقش آپ دیکھ رہے ہیں، اس نقش کو آپ نے لکھنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس طرح تسخیر کے جو نقوش ہوتے ہیں وہ چاند کے پہلے دن سے لے کر 14 تاریخوں تک لکھے جاتے ہیں۔ اب اس میں کون سا دن سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل دن جو ہیں وہ جمعے کا ہے، آپ جمعے کو لکھیں۔ اگر آپ جمعے کو نہیں لکھ سکتے، کوئی مجبوری ہے آپ کی، تو آپ جمعرات کو لکھ لیں۔ اگر آپ جمعرات کو بھی نہیں لکھ سکتے تو اتوار کو۔ اور ان سب کے اوقات، مطلب جمعے کے دن بھی آپ صبح اشراق کے وقت لکھیں گے، جمعرات کے دن بھی آپ اشراق کے وقت لکھیں گے، اسی طرح اتوار کے دن بھی آپ اشراق کے وقت لکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، صبح نماز پڑھ لینے کے بعد سورج اچھی طرح نکل آئے تو آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ لکھنا کس چیز سے ہے؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ زعفران لے لیں اور عرق گلاب لے لیں، زعفران کو عرق گلاب میں حل کر کے آپ اس سے لکھیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ بوجہ مجبوری زعفران نہیں لے سکتے، ویسے تو وہ زعفران لینا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، تو آپ کے 150 روپے آئیں گے آپ کے پاس زعفران اور عرق گلاب، بلکہ یہ بھی میں نے زیادہ بتا دیے، آپ 100 روپے کا زعفران بھی لے سکتے ہیں، عرق گلاب بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس سے اگر آپ یہ نقش لکھیں گے تو آپ کو فائدہ اتنا ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ۔ اب دوسری بات، اگر کوئی پھر بھی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر زعفران مہیا نہ ہو اور یا پھر عرق گلاب نہ ہو، تو اس نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے ہلدی سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ ہلدی سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ہلدی سے لکھ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پر آپ نے 11 بار سورہ مزمل پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے۔ 11 بار سورہ مزمل شریف پڑھ لینے کے بعد اس کا آپ نے تعویذ بنانا ہے، اس پر آپ نے اچھا سا عطر لگانا ہے۔ اب اس کو آپ گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، اپنے بازو پہ بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے طریقہ استعمال ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ روزانہ آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھنا ہوگا، اور سب سے آخر میں آپ نے محمد رسول اللہ پر پڑھنا ہوگا۔ یہ 101 بار ہو جائے گا، یہ آپ نے پڑھ کے فوراً تعویذ پہ دم کرنا ہے۔ بے شک یہ چمڑے میں بھی بنو، آپ نے بس دم کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ پہلے دن سے اس کے اثرات شروع ہوں گے اور آخر تک اس کے اثرات ایسے ہوں گے کہ آپ کا ہر کام بنے گا، ہر جگہ پہ آپ کو کامیابی انشاءاللہ ہوگی، اور جس جگہ پہ آپ جائیں گے وہاں پر آپ کی حکمرانی ہوگی دلوں پہ۔ اب اس کو آپ کس طریقے سے لکھیں گے وہ طریقہ بھی میں بتا دوں تاکہ آپ نقش اسی طریقے سے لکھیں، اسی چال سے لکھیں۔ پہلا خانہ اس کا یہ ہے، میں دوسرے پین سے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور آپ کو آسانی سے سمجھ آئے۔ یہ اس کا پہلا خانہ ہے، یہ اس کا دوسرا خانہ ہے، یہ اس کا تیسرا خانہ ہے، یہ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں،
8واں 9واں. ٹھیک ہے، آپ نے اس ترتیب سے آپ نے لکھنا، پہلا خانہ لکھ کے دوسرا یہ آپ نے اسی ترتیب سے لکھنا ہے. لکھ لینے کے بعد جو میں نے طریقہ بتا دیا اسی طریقے سے آپ نے سارا کچھ پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے. اب روزانہ 101 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے آخر میں کہنا ہے. تو یہ آپ اس پہ دم کرتے رہیں. میں نہیں کہتا کہ اس کا کیا کیا کمال ہوگا، انشاءاللہ آپ خود کمنٹ میں بتائیں گے کہ میں نے کر لیا اور اس کے یہ فوائد مجھے حاصل ہوئے. امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.